بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح یہ ابھی شوال مکرم گزرا ہے تو شوال مکرم میں یہ 6 جو روزے ہیں ان 6 روزوں کی فضیلت یہ خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ آپ نے ان کی فضیلت بیان کی ہے۔ ویسے تو احادیث مبارکہ سے ہے یہ، لیکن آپ نے ان کے 6 روزوں کی فضیلت بیان کی ہے۔ فرمایا جو شخص 6 روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے 8 بہشت پیدا کیے، حکم دیتا ہے کہ ہر ایک دروازے پر اس کے لیے 1000 محل یاقوت سرخ کے بناؤ، اور ہر محل میں ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں جن کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اس خدا کی قسم جس نے مجھے بحق بندگی بھیجا ہے، جو شخص ماہ شوال میں 6 روزے رکھے گا فرشتہ اس سے آسمان سے آواز دے گا کہ اے بندے، اللہ تعالیٰ نے تیرے پچھلے سارے گناہ بخش دیے ہیں، اب تو کام از سر نو شروع کر۔ مطلب یہ ہے کہ 6 شوال کے روزوں کی یہ فضیلت ہے کہ پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتے رب العالمین۔ پھر ایام بیض کے روزوں کی فضیلت بیان کی۔ ایام بیض کے یہ جو 3 روز ہوتے ہیں یہ ہر ماہ میں ہوتے ہیں، چاند کی 13، 14، 15 ان 3 تاریخوں کو ایام بیض کے روزے رکھے جاتے ہیں، اور یہ اولیاء کاملین کی صفت ہے، وہ یہ روزے نہیں چھوڑتے۔ زبان مبارک فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کو بھیج سے دنیا میں بھیجے گئے تو آپ کے سارے اعضاء سیاہ ہو گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول کی تو حکم ہوا کہ 13ویں، 14ویں اور 15ویں کو روزہ رکھو۔ یہ آدم علیہ السلام کو حکم ہوا۔ پہلا روزہ رکھنے سے جسم کا تیسرا حصہ سفید ہو گیا، دوسرا 14ویں کا روزہ رکھنے سے جسم کا دوسرا تہائی حصہ، اور جب 15ویں کا روزہ رکھا تو سارا جسم سفید ہو گیا۔ تو آدم علیہ السلام سے یہ منسوب ہے، یہ تینوں ایام بیض کے روزے آدم علیہ السلام سے منسوب ہے۔ بعد میں نے آداب بجا کر عرض کی کہ میں نے مخدوم کی زبان سنا کہ ایک مرتبہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ ایسا روزہ بتائیں جس کا ثواب مجھے بہت ملے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کرو تو ایسا ہی ہوگا کہ گویا تم نے سارا سال روزے رکھے۔ فرمایا بے شک ایسا ہی ہے۔ تو ایام بیض کے یہ روزے جو بندہ رکھتا ہے مطلب یہ ہے کہ پورا سال وہ روزوں میں ہے، کیونکہ ہر مہینے وہ روزے کی لذت لے رہا ہے، چاہے وہ شدید گرمی کا مہینہ ہے چاہے وہ شدید سردی کا مہینہ ہے، وہ ہر مہینے میں ایام بیض کے روزے پورے کر رہا ہے۔ اور ان روزوں کی یہ فضیلت ہے جو بتائی گئی کہ ان کا جو آغاز ہے وہ آدم علیہ السلام سے ہے۔ تو اس لیے جب بھی کوئی نیکی کا کام جب بھی کوئی بتائے تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے اور وہ کام کرنا چاہیے۔ یا اللہ تعالیٰ جل کے کسی صالح بندے کو دیکھو کہ وہ کوئی ایسا نیکی کا کام کر رہا ہے تو آپ کوشش کیا کرو کہ اس طرح کا کام کیا کرو، کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر سبقت کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ عز و جل کے جو بندے دوسروں کے لیے نشانی بنتے ہیں، دوسروں کے لیے تقلید کا باعث بنتے ہیں، وہ خوش قسمت ترین بندے ہیں، وہ بڑے خوش قسمت بندے ہیں کہ جن کو دیکھ کے لوگ نیکی کی طرف راغب ہوں اور وہ تقلید کا باعث بنے کہ لوگ ان کی تقلید کریں نیکی کے راستے پہ۔ تو ہمیشہ کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ حکم بھی یہ گیا ہے کہ اچھوں کی صحبت اختیار کرو۔ جب بھی صحبت اچھوں کی اختیار ہوگی تو ضرور نیکی کی طرف رجوع ہوگا، اور جب بھی صحبت بروں کی ہوگی تو اگر پوری طرح، حدیث مبارک ہے، میرے آقا پاک احمد مجتبیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان علی شان ہے کہ اگر دوستی کرنی ہے تو کسی تر فروش سے دوستی کرو،
اگر تمہیں خریدنے کی استطاعت نہیں ہوگی تو اس کے ساتھ رہتے ہوئے کم از کم تمہارے پاس سے خوشبو اچھی آئے گی. اور کسی بھٹی والے کے ساتھ دوستی نہ کرو. یہ اصل میں تمثیلاً ہے. بھٹی والے کے ساتھ دوستی، اگر وہ تمہارے کپڑے جلا نہیں دے گا تو سیاہ ضرور کر دے گا. مطلب یہ ہے کہ کسی نیک بندے کے ساتھ اگر آپ کی دوستی ہے یا آپ کی قربت ہے، اگر آپ 100% اس طرح نیک نہیں ہو جائیں گے تو کم از کم اس کی قربت میں رہ کے نیکی کی خوب ہوا میں آ جائے گی. اور اگر آپ کسی برے کی صحبت میں چلے گئے، بے شک آپ اس طرح مکمل برے نہ ہوں، لیکن اس کی جو برائی کے خوب ہے وہ آپ میں ضرور شفٹ ہوگی، کیونکہ صحبت کا اثر ہے. تو اس لیے ہمیشہ کوشش کرو، اچھوں کی صحبت کی کوشش کیا کرو. اور اللہ تعالیٰ عز و جل نے جو یہ زندگی دی ہے تو یہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی. زندگی ایک دفعہ ہی ملنی ہے جو اس وقت ہمیں مل چکی ہے اور جس میں سے ہم لوگ گزر رہے ہیں. اپنے آپ کو سنوار لو، اللہ تعالیٰ عز و جل کے مخلوق کی خیر خواہی کرو، اللہ تعالیٰ عز و جل کے بندوں کا بہت خیال کرو. اگر عبادات میں کہیں کوتاہی ہو بھی گئی تو اللہ تعالیٰ عز و جل کے بندوں کی خیر خواہی کی وجہ سے رب العالمین معاف کر دے گا. تو اس لیے کوشش کیا کرو، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے کوشش کیا کرو. اور یہ حسد نہیں ہوگا، اس کا اللہ تعالیٰ عز و جل نے حکم ہی دیا ہے کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے آگے جاؤ. اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں دین متین سمجھنے کی اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.